Class 10, we will read out the remaining part of The World Without Books, and we will translate paragraph number 4. اچھا جی. Books are a source of comfort for us. کتابیں ہمارے لیے راحت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں. They are a safe shelter. وہ محفوظ پناہ گاہ ہیں. Throughout human history, man has found peace in the written works. تمام انسانی تاریخ میں انسان نے تحریر شدہ کاموں میں سکون پایا ہے. Books are bridges. Through their pages we make our contact with society. کتابیں پل ہیں اور ان کے صفحات کے ذریعے ہم معاشرے سے رابطہ کرتے ہیں. Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read. وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں وہ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ان لوگوں کی نسبت زیادہ تیار ہوتے ہیں جو مطالعہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے بیٹا بکس میں ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی نسلوں کے ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے ایکسپیرینسز سے ہم سیکھتے ہیں کہ کون سی غلطیاں ہیں جو انہوں نے کی اور ہم نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پیراگراف نمبر 5. Though reading a book connects us with humanity, it is also the last truly private act in a world that has become too public. اگرچہ کوئی کتاب پڑھنے سے ہمارا انسانیت سے رابطہ قائم ہوتا ہے، یہ دنیا میں حقیقی طور پر ایسا آخری پرائیویٹ فعل بھی ہے جو عوام میں سے ہر ایک کے علم میں بھی آ جاتا ہے. As a nourishment for the mind, it is slow food in a world given over to fast food. ٹھیک ہے. سوچ کی نشو و نما کرنے والی شے کی حیثیت سے یہ دنیا میں دیر سے پکنے والا کھانا ہے جو فاسٹ فوڈ یعنی کہ تیزی سے پکنے والے کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. Blogs, text messages, e-books bring relevance and instant gratification, much as newspapers and magazines do. مخصوص ویب سائٹس، ٹیکسٹ میسیجز، الیکٹرانک بک کافی زیادہ حد تک اخبارات اور رسالوں کی طرح کا تعلق اور فوری اطمینان مہیا کرتے ہیں. But however important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. تاہم یہ سب صورتیں خواہ کتنی بھی اہم ہوں، یہ صرف تحریر کی ہی شکل میں برقرار رہتی ہیں. The comforts of books defy them, time and break borders. کتابوں سے ملنے والی سہولتیں، راحتیں وقت کی پابندیوں سے آزاد ہیں اور سرحدیں توڑ دیتی ہیں. ہم مختلف ممالک کے ایکسپیرینسز بیٹا شیئر کرتے ہیں، ہم لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں، مختلف ادوار کی پڑھتے ہیں، پری ہسٹورک ٹائمز کی پڑھتے ہیں، ہم مختلف ملکوں کی پڑھتی ہیں، مختلف لوگوں کی پڑھتے ہیں. یہ کتابیں ہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنی ہسٹری سے باخبر ہیں. یہ کتابیں ہی ہیں کہ ہم آج اپنے ماضی کو جانتے ہیں. اس وقت تو نہ ٹی وی تھے آپ کے، نہ موبائلز تھے، نہ کیمراز تھے، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. یہ کتابیں ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے ماضی کو جانتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم مختلف ممالک کے کلچر جانتے ہیں. مختلف جو ہمارا پاسٹ سے ریلیشن شپ ہے وہ بکس کی وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. Now books offer other types of pleasures as well. کتابیں دیگر اقسام کی خوشیاں بھی مہیا کرتی ہیں. The joy of their touch, sound and fragrance is immeasurable. انہیں چھونے، سننے اور ان کی مہک سے حاصل ہونے والا لطف ناقابل اندازہ ہے. The pleasure of their understanding is an addition to it. انہیں سمجھنے کی خوشی اس میں ایک اور اضافہ ہے.
The sharing of a book with friends is still another form of joy. دوستوں کے ساتھ کوئی کتاب شیئر کرنا بھی ایک اور شکل میں ملنے والی راحت ہے. Libraries are the evidence of grandeur of a civilization. لائبریریاں کسی تہذیب کی عظمت کی علامت ہوتی ہیں. Now paragraph number 6. It is important that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance and roads forward. یہ بات اہم ہے کہ ہم ہر شخص کو یہ موقع دینے کے لیے کام کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بطور پناہ گاہوں، زندہ رہنے کے سامان اور آگے بڑھنے کی شاہراہوں کے طور پر فائدہ اٹھا سکیں. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, history اور voice. کتابوں کے بغیر کسی دنیا کا تصور کرنا اسی طرح ہے جیسے غور و فکر، احساس، ہمدردی، تاریخ یا آواز کے بغیر کسی دنیا کا تصور کیا جائے. There is a question for you. اچھا، in paragraph 5 there is a question, why does the author use the terms fast food and slow food? کہ یہ ٹرم کیوں یوز کی ہے آتھر نے پیراگراف نمبر 5 میں. اگر آپ دیکھیں تو It takes a long time to write a book. It is just like preparing a slow food. A reader studies, comprehends and enjoys this book at a fast speed. The author uses these terms to make this difference clear. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ایک ایسے کھانے جیسا ہے جو بڑا ٹائم لے کے پکتا ہے. اب دیکھیں کتاب لکھنے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں. ایک دن میں تو کتاب لکھی نہیں جاتی یا 2 دنوں میں بھی نہیں لکھی جاتی. کتاب جو لکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لکھتا ہے. کئی دفعہ اس کو سالوں لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ مہینوں لگ جاتے ہیں اور وہ کتاب لکھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہ آپ کے پاس آتی ہے تو وہ ایک فاسٹ فوڈ بن چکی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ریڈی میڈ آپ کے پاس کھانا ہوتا ہے جس کو آپ نے صرف پڑھنا ہوتا ہے، جس کے پکنے میں تو دیر لگی، بننے میں تو دیر لگی، لیکن آپ نے اس کو جلدی سے پڑھ لیا. یو آر ٹریٹنگ ایز فاسٹ فوڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی بیٹا، یہ گلوسری میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جی اس کے بعد جو ہوگی ایکسرسائز وہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. گڈ لک ٹو یو.